لوگ کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ پانی جب اجمیر شریف درگاہ میں پہنچا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایسا کرشمہ دکھا کہ وہاں پر موجود سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مزار پر آئے ہر ایک ہندو بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ دوستو، غریب نواز کی اس کرامت نے ہزاروں ہندوؤں کی زندگی بدل دی۔ قدرت کا یہ کرشمہ اجمیر شریف کی درگاہ میں پیش آیا۔ یہ راجستھان کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس شہر کے مشہور ہونے کی وجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ایک وقت تھا جب اجمیر میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا اور یہ مندر صرف راجا اور رانیوں کی عبادت کے لیے ہی خاص تھا، اور اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی تھا جس کو ہم اور آپ آج انا ساگر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی پوتر یعنی پاک صاف مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ہر رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اگل بگل کے کئی دیہات علاقے مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ اس مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی سیوا دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مندر کے پاس چلے گئے اور انا ساگر سے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اسی وقت عصر کا وقت ہو گیا۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام کو نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے، چنانچہ آذان کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہو گئی تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ لیکن وہ نہ مانے اور ضد کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کا وقت آیا اور ان کو چرانے کے لیے لے جانے لگے تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن پتہ نہیں اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جاتے تھے آج کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے اور کسی نے کہا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو؟ یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ فوراً اٹھ گئے اور ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کر دیتے ہیں، اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو صرف پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ مانس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی پی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی لڑائی جھگڑا کریں گے، جاؤ ایک مسکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ تو پانی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ چلو ہم مسکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مسکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مسکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مسکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انا ساگر کا سارا پانی مسکیزے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ راجا نے یہ جب سنا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی میں کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے تو لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کے پرچار کو بہت بڑا دھکا لگے گا، اور یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات تھی۔ آخر طے کیا گیا کہ فقیر سے بات کیا جائے، آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزیں ہوں گی تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کو منائیں گے کہ لوگوں کو پریشانی سے بچا لیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ کام زیادہ آسان تھا۔ لہٰذا سارے لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مسکیزہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جو ہی مسکیزہ تالاب میں الٹا کیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو اتہاسکار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن اور ادھر رک گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مقابلہ کر کے جلد سے جلد انہیں ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چپ رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو یہ سب دیکھ رہے تھے دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا ہے، جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا ہے۔ پنڈت رام دیو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہندوستان میں سیلاب کی وجہ سے کئی گھر، کئی مکانات پانی